الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. الحمدللہ قرآن کریم کی تلاوت مکمل ہوئی، اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ زندگی میں قرآن حکیم کی مختلف قراتوں میں سے ایک اور قرات سننے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ کریم قبول فرمائے، قاری صاحب کو بھی اجر عظیم دے، اور تمام سننے والوں کے لیے بھی اسے توشہ آخرت بنائے، اصلاح دنیا کا سبب بنائے۔ رمضان المبارک کی بے پناہ برکات میں ایک برکت لیلۃ القدر ہے، اور جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ قرآن حکیم کا نزول رمضان المبارک میں ہوا۔ رمضان المبارک میں بھی پھر تعیین فرما دی گئی کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر کی رات کو اتارا، علم الہی سے لوح محفوظ میں یا لوح محفوظ سے آسمان اول پر، جہاں سے مسلسل 23 برس نازل ہوتا رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد عالی کے مطابق لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی ہو سکتی ہے، 27 بھی ہو سکتی ہے، اور 29 بھی ہو سکتی ہے۔ بڑے کمال کی بات یہ ہے کہ علماء حق کے مطابق ہر جگہ ایک رات نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ مختلف شہروں میں بھی مختلف راتیں ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دوسرے معنوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے مبارک کی تمام راتیں ہی طاق راتیں جو ہیں ساری کی ساری لیلۃ القدر ہوتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر 21ویں کو کسی ایک جگہ ہے تو 23ویں کو کسی دوسری جگہ ہوگی، اور 25ویں کو دنیا کے کسی اور گوشے میں ہے تو 27 کو کسی اور کونے میں ہوگی۔ ہمارے ہاں رواج ہو گیا ہے کہ 27 ہی کو لیلۃ القدر منائی جائے۔ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ محض ایک رسم بن گئی ہے، اور ہم اکثر اس رسم کی پیروی نہیں کرتے۔ کبھی 21 کو بیان ہو جاتا ہے لیلۃ القدر کا، کبھی 23 کو، کبھی 25 کو، غالباً ایک سال 29 کو بھی بیان ہوا تھا لیلۃ القدر کا۔ آج اتفاق سے قرآن حکیم کی منزل کے پورا ہونا بھی ایک سبب بن گیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 27 کو لیلۃ القدر ہو۔ لیکن جب اللہ نے کوئی متعین نہیں فرمائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے متعین نہیں فرمائی، تو اس کے بعد تیسرا کوئی نہیں رہ جاتا جو متعین کرے۔ صاحب حال یا
بزرگوں کے اقوال مختلف ہیں. یہ جو زندہ لوگ صاحب احوال ہوتے ہیں، یہ جنہیں اللہ کریم قوت مشاہدہ عطا فرماتا ہے، تو صاحب کشف کی بات اس کے اپنے لیے تو دلیل ہوتی ہے اگر اس کا کشف شرعی حدود کے اندر ہو. شریعت سے متصادم ہو تو کشف باطل ہے، شریعت حق ہے. اور شریعت کے اندر ہو تو صاحب کشف کے لیے حجت ہے، دوسرے کے لیے صرف نبی کا کشف حجت ہوتا ہے، ولی کا حجت دوسرے کے لیے کشف حجت نہیں ہوتا. تو اگر کوئی کہے بھی یا سمجھے بھی تو یہ اس کی اپنی ذات تک ہے، سب کے لیے نہیں. لہذا اس کا بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس بہانے ہی صحیح تمام طاق راتوں میں اسے تلاش کیا جائے. کوئی ضروری نہیں بندہ ساری رات بیٹھے آرام بھی کر لے، لیکن بیداری بھی کثرت سے کر لے، اذکار کثرت سے کر لے، تلاوت کر لے، تسبیحات پڑھ لے، نوافل پڑھ لے، تراویح پڑھتا رہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جہاں 8 رکعت ثابت ہیں، وہاں 20 رکعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود امامت فرمائی ثابت ہیں، اور صحابہ سے 26 بھی ثابت ہیں، 32 بھی ثابت ہیں، 36 بھی ثابت ہیں. کہ اگر کوئی زیادہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس پر قدغن یا پابندی نہیں ہے، ہمت کے مطابق ہے، جتنی چاہتا ہے عبادت کرے. اور 36 تک تو ثابت ہیں کتب احادیث میں، سیرت میں. لیلۃ القدر کی برکات میں ایک برکت تو یہ بہت بڑی ہے کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے. 1000 مہینہ غالباً کم و بیش 84 سال اور کچھ مہینے بنتے ہیں، لیکن یہ اس طرح نہیں کہ کسی کی عمر 84 سال ہو. کسی کو عبادت میں مصروف 84 برس بیت جائیں، اس کے کھانے پینے کے، اس کے آرام کے، اس کے سونے کے اوقات نکال دو تو جو لمحات اس کے عین حضور حق کے ہیں، عبادت الہی کے ہیں، انہیں شمار کرو. اگر وہ 84 برس بنتے ہوں تو لیلۃ القدر کی ایک شب ان سے بہتر ہے. یعنی جس کسی کو کم از کم اجر ملے گا، وہ اگر لیلۃ القدر کی علاوہ یا پہلی امتوں میں جن میں لیلۃ القدر عطا نہیں فرمائی گئی اور عمریں بہت طویل تھیں، 500 سال عمر تھی لوگوں کی، 100 سال عام تھی، 200 سال تھی، 300 سال تھی. حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 برس تو طوفان سے پہلے تبلیغ کی، اور روایات کے مطابق آپ 1400 سال دار فانی میں رہے. اللہ کے نبی اور رسول تھے. کسی نے وقت رحلت عرض کیا کہ آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ تو فرمایا میاں ہم تو ایک دروازے سے داخل ہوئے تھے، دوسرے سے جا رہے ہیں، ہمیں کیا پتہ دنیا کیا ہوتی. تو 84 برس اگر کسی کے عبادت میں گزرے تو جس مومن کو، بندے مومن کو لیلۃ القدر نصیب ہوتی ہے وہ اس سے بہتر ہے. اس کا مطلب ہے کم از کم جو جسے اجر ملے گا وہ اس سے بہتر ہے. اب بہتر پر کوئی قدغن نہیں لگائی کتاب حکیم نے کہ کتنی بہتر ہے، اس سے 1.25 گنا ہے یا اس سے 1.5 گنا ہے یا 2 گنا ہے یا 10 گنا ہے یا 1000 گنا ہے. اس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی، اس لیے
کہ ہر ایک کا نصیب اپنا ہے، ہر ایک کا اللہ کریم سے رشتہ اپنا ہے، ہر ایک کا خلوص اپنا ہے، ہر ایک کے دل میں الفت الہی کی گہرائی اپنی ہے، لہذا کس کی کتنی بہتر ہے یہ مالک ہی جانتا ہے کہ ہر ایک کی اپنی استعداد کے مطابق، یہ تو کم از کم کی تعیین فرمائی کتاب اللہ نے کہ جس کو کم از کم اجر بھی ملے گا وہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ اجر یا ثواب جسے کہا جاتا ہے اور جس کے بارے کبھی بتایا نہیں جاتا عموماً کہ یہ ثواب ہے کیا شے، کہہ دیا جاتا ہے یہ مرنے کے بعد ملے گا، یہ سراسر غلط بات ہے، یہ نقد ملتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نقد اجر ہے نا، کہ اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو وہ برائی سے اور بے حیائی سے روک دیتی ہے، برائی اور بے حیائی سے رک گیا جہنم سے بچ گیا، برائی اور بے حیائی سے رک گیا تو نیکی کرے گا جنت کا مستحق ہو گیا، تو اجر تو نقد مل گیا اسے۔ عبادت کا اجر قرآن حکیم کے مطابق نقد ملتا ہے، اسی طرح لیلۃ القدر کا اجر بھی نقد ملتا ہے اگر ہم اپنا محاسبہ کر سکیں، اگر ہم یہ دیکھ سکیں کہ میری سوچ رمضان سے پہلے کیا تھی، رمضان کے بعد کیا ہے، میرا کردار رمضان شریف سے قبل کیا تھا، رمضان المبارک کے بعد کیا ہے، اور میرا عمل لیلۃ القدر سے پہلے کیا تھا اور لیلۃ القدر کے بعد کیا ہے۔ اگر ہمیں لیلۃ القدر کا اجر نصیب ہو اور اللہ کرے نصیب ہو تو عمل میں، کردار میں تبدیلی آ جاتی، فکر میں گہرائی، عشق الہی میں گہرائی، اور اس کے نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے خلوص میں مزید گہرائی اور گہرائی آ جاتی ہے، محبتیں بڑھ جاتی ہیں آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم سے، اور طلب پیدا ہو جاتی ہے وصول حق کی۔ اس مشت غبار میں وہ بجلیاں چمک اٹھتی ہیں جو طور کو ماند کر دیتی ہیں، اور اس خاک کے پتلے میں اس کے الہی شعلے مارنے لگتا ہے جو ایک بحر بے کراں ہے، اور جسے دنیا و آسمان کی کوئی دوسری چیز سما نہیں سکتی سوائے بندے مومن کے دل کے۔ اور کمال خوش نصیب ہیں وہ لوگ، واقعی میں محاورتاً نہیں کہہ رہا، دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں، کمال خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آج بھی آتش و آہن کے سائے میں اللہ کا نام بلند کر رہے ہیں اور شہید ہو کر گر رہے ہیں۔ حقیقتاً لیلۃ القدر تو ان کی ہے، روزے تو ان کے ہیں، نمازیں ان کی ہیں، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور۔ سب سے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اس وقت کفر کے مقابلے میں شہادتیں قبول کر رہے ہیں اور آیائے حق کے لیے اور قیام خلافت اسلامیہ کے لیے جنگلوں میں، بیابانوں میں، سخت سرد راتوں میں، طوفانی ہواؤں میں، بھوکے پیاسے ڈٹے ہوئے ہیں اور ان کے جسموں کے پرخچے اڑ رہے ہیں، اور حیرت ہے ان پر جو مسلمان کہلاتے ہیں اور کافروں کی پشت پناہی میں ان کے پرخچے اڑا رہے ہیں۔
اور حیرت ہے ان پر جو اسلامی ممالک میں بیٹھے تالیاں بجا رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں کہ اور جاؤ جہاد پر، اور یہ باز نہیں آتے تھے اور یہ ان کا علاج ہوا ہے، لیکن انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ابھی جنگ کا فیصلہ ہوا نہیں ہے، جنگ جاری ہے، اور اللہ نے چاہا تو یہ جاری رہے گی، اور یہ تب تک جاری رہے گی جب تک باطل سرنگوں نہیں ہو جاتا اور حق غالب نہیں آ جاتا۔ میدان جنگ میں کبھی کسی کا پلہ بھاری ہوتا ہے، کبھی کوئی پینترا بدلتا ہے، کبھی کسی کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، کبھی کوئی آگے بڑھ جاتا ہے۔ ابھی تو تلوار چل رہی ہے، ابھی تو رن پڑ رہا ہے، ابھی تو لاشیں گر رہے ہیں، اور ابھی تو بڑے مسلمان باقی ہے دنیا۔ یہ صرف ان چند مقدس نفوس پہ ہی فرض نہیں ہے، یہ بے شمار مسلمانوں پہ فرض ہے، اور الحمدللہ ایسے مسلمان موجود ہیں جو اس فرض کو جانتے بھی ہیں اور صدق دل سے اس پر جانے دینے کے لیے بے قرار بھی ہیں۔ لہذا ابھی نہ کافر کو جشن فتح سجتا ہے، اور کافر ابھی جشن فتح منا بھی نہیں رہا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ کافر فتح کا جشن نہیں منا رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی ہم لڑ رہے ہیں، ابھی کوئی پتہ نہیں چل رہا کیا ہونے والا ہے۔ یہ جو برائے نام مسلمان ہیں یہ تالیاں بجا رہے ہیں کہ جی کافر جیت گئے، کفر غالب آ گیا، یہ ہو، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑنے والے کفر کے خلاف ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، مسلمان تو ہم ہیں جو مزے میں بیٹھے ہیں۔ اور یہی منافقین مدینہ کہا کرتے تھے کہ ہم مزے میں رہے نا، گھر بیٹھے رہے، اور تم لوگ گئے دھوپ بھی کھائی اور بندے مروا کر اور کٹوا کر لاشیں گرا کر آ گئے۔ یہی تذکرہ قرآن حکیم نے کیا نا منافقین مدینہ کا۔ تو بہرحال میں تو اتنا ہی عرض کروں گا اور یہی کہنا چاہوں گا کہ جلدی نہ کیجیے، انتظار کیجیے جنگ کے خاتمے کا، کب ختم ہوتی ہے، کس حال میں ختم ہوتی ہے، کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے۔ ایک جملہ معترضہ آ گیا، بات تو لیلۃ القدر کی ہو رہی تھی، اور اس حوالے سے یہ درمیان میں آ گئی بات کہ وہ خوش نصیب ہیں، وصول حق کی لذتیں اور لیلۃ القدر کی راحتیں ان کے نصیب میں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روز محشر جب شہید کو بارگاہ الہی کی حضوری نصیب ہوگی تو حکم ہوگا کہ کیا چاہتے ہو؟ تم نے میرے نام پہ جان کٹوا دی، میرے دین پہ قربانی دی، سب کچھ قربان کر دیا، آج سینہ چاک اور دامن آلود اپنے ہی خون سے رنگین دامن لیے کھڑے ہو، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ تو حضور فرماتے ہیں وہ عرض کرے گا کہ اللہ وہی دنیا ہو، وہی میدان کارزار ہو، وہی گمسان کا رن ہو، وہی تیر و تلوار اور وہی گولیاں اور وہی بم ہوں، میرے جسم کے پھر سے پرخ چھوڑیں اور ایک دفعہ پھر میں اسی کیفیت سے گزروں کہ جو مزہ جان کنی میں آیا وہ پھر جنت میں بھی ملا تو نہیں۔ جان کنی اور مزہ کا وقت بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس کا ایک لمحہ صدیوں پہ بھاری ہوتا ہے۔ جبکہ میں نے ہم نے لوگوں کو دیکھا مہینوں نزع کے عالم میں رہے، نہ زندہ تھے نہ مردہ تھے، یہ تاریخ کا حصہ ہیں ایسے لوگ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں ملتا ہے کہ انہوں نے کسی قبر پہ دعا کی اور وہ مردہ زندہ ہو گیا،
یحیی الموتا، مردوں کو زندہ کرنا ان کے معجزات میں سے تھا. کسی بات پہ زندہ کیا تو پھر اس سے پوچھا کہ تمہارے لیے دعا کروں واپس قبر میں جانا چاہتے ہو یا چاہو تو دعا کروں تمہیں کچھ اور فرصت مل جائے دنیا میں رہنے کی. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی ایک دفعہ نزع کے حال سے گزرا ہوں، دوبارہ نہیں گزرنا چاہتا، مجھے قبر ہی میں رہنے دیجیے. کہ زندگی کے بعد پھر موت اور میں دوبارہ نزع سے گزرنا نہیں چاہتا. جبکہ شہید وہی مانگے گا اور رشاد ہوگا کہ وہ عالم تو گیا، وہ بات گئی، وہ مزہ تو اسی جگہ تھا، اب یہاں کے مزے کی بات کرو، یہاں کے لطف کی بات کرو، یہاں کی راحتوں کی بات کرو. تو اس لیے میں نے کہہ دیا کہ جو کٹ رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، بھوک اور پیاس گزار رہے ہیں، اور اس کے باوجود حق پر جمے ہوئے ہیں، اللہ کے سوا زمین پر کوئی ان کے حق میں آواز بلند نہیں ہوتی. دنیا نے انہیں تنہا چھوڑ دیا، لیکن اپنے رب پہ انہیں بھروسہ ہے، اور ان کا رب ان کے ساتھ ہے. یہ الگ بات ہے کہ جن کی قسمت میں شہادت ہے وہ ضرور ہوں گے، لیکن ان کسی کے ایک فرد کے شہید ہونے سے اسلام ختم نہیں ہو جائے گا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. اس کی برکات میں سے ایک اور برکت یہ ہے کہ اللہ کریم فرشتوں کو اجازت دیتے ہیں زمین پر اترنے کی. والروح، بعض مفسرین کرام نے روح سے روح الامین اور جبریل امین مراد لیا ہے، لیکن اکثر نے فرمایا ہے کہ وہ ارواح جو دنیا سے پہلے جا چکی ہیں اور اللہ کے نزدیک مقبول ہیں، مقبولان بارگاہ ہیں اور نجات میں ہیں، اعلی منازل میں ہیں، ان ارواح کو بھی اجازت دی جاتی ہے زمین پہ اترنے کی. وہ اپنے ملکوں میں، اپنے دوستوں کی طرف، اپنے گھروں میں، اپنے اہل خانہ کی طرف وہ بھی ایک دفعہ آتے ہیں. اب فرشتوں کے اور ان کے آنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ ہر فرشتہ الگ قسم کی رحمت الہی کا حامل ہوتا ہے. ہر فرشتے کے ساتھ الگ قسم کے انوارات ہوتے ہیں، الگ قسم کی برکات ہوتی ہیں. اب کتنے فرشتے آتے ہیں یہ تو رب العالمین ہی جانے، کیونکہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے اور جمع کثیر کا صیغہ ہے. عربی بڑی خوبصورت زبان ہے. عربی میں واحد ہے، اس کے بعد تثنیہ ہے 2، اس کے بعد جمع ہے، اور پھر جمع کی بھی 2 قسمیں ہیں، جمع قلت ہے اور جمع کثرت ہے. 9 تک عدد ہو تو جمع قلت کا لفظ آتا ہے، اور جب لامحدود ہو جائے یا 9 سے زیادہ یا بہت زیادہ ہو جائے تو پھر جمع کثرت کا لفظ آتا ہے. تو ملائکہ جمع کثرت ہے جو تمام فرشتوں کو محیط ہے. جب الملائکہ کہا جائے گا، تنزل الملائکہ، تو الملائکہ پھر جو از قسم فرشتہ جتنی مخلوق ہے یہ لفظ جمع کثرت کر اس ساری کو محیط ہے. اب اس میں وہ ساری آتی ہے، وہ آدھے آتے ہیں، وہ کتنے آتے ہیں یہ تو رب ہی جانے. لیکن جب بطور خاص ذکر ہوا تو میں یہ سمجھتا ہوں کم از کم جو انسان زمین پر آباد ہیں ان سے تو زیادہ ہی تعداد میں آتے ہیں. اب ہر فرشتے کے
ہاتھ میں ایک شمع ہو اور ہر شمع کا رنگ جدا ہو، روشنی جدا ہو، نور جدا ہو، تو کیا بہار بنے گی؟ ان کے وجود ہی شمع ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ انوارات الہیہ ہوتے ہیں، اور ہر ایک کے ساتھ مختلف برکات ہوتی ہیں جن سے دنیاوی مسائل بھی حل ہوتے ہیں اور اخروی اور عقبہ کی توفیق بھی ارزاں ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر کا حاصل یہ ہے کہ ان لمحات میں اگر ان ملائکہ کی صحبت نصیب ہو جائے تو وہ لمحات بیماریوں سے شفا کا سبب بن جاتے ہیں، احتیاج سے استغنا کا سبب بن جاتے ہیں، اور مزاج اور فکر کی اصلاح کا سبب بن جاتے ہیں، اور دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے۔ اسی طرح جو مقدس ارواح باذن الہی علیین سے نازل ہوتی ہیں زمین پر، تو یاد رکھیں ہر بندے کی عبادت کا جو شعبہ سب سے زیادہ مقبول ہوتا ہے، کسی کا روزہ بہت مقبول ہے، دوسرے کا سجدہ بہت مقبول ہے، تیسرے کی تحریر بہت مقبول ہے، من جملہ باقی عبادات کے کوئی ایک ایسا کام ہوتا ہے جو اللہ کو زیادہ پسند آ جائے، کسی کی ایک تسبیح زیادہ مقبول ہے، پھر اس طرح کی بے شمار رحمتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، اور جن بندوں کو ان کی صحبت یا ان کی تشریف آوری کے وقت یاد اللہ نصیب ہو اور جنہیں اس سے حصہ مل جاتا ہے، انہیں اس طرح کی عبادت کی توفیق ارزاں ہو جاتی ہے۔ اب جب کروڑوں اربوں خربوں ارواح ہیں ایسی جو مقبول الہی ہیں، اور امت مسلمہ ہی 1400 سال تو اس خیر امت کو ہو گئے اسی کے، اور یا اللہ اور صحابہ کرام اور تابعین تبع تابعین و مقربین بارگاہ اور صاحب نجات کتنے لوگ ہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر عبادت کسی نہ کسی کی کوئی، کسی کی کوئی، کسی کی کوئی، تو ہر ایک کے ساتھ الگ الگ طرح کے انوارات ہوتے ہیں، اور ان انوارات سے اس عبادت کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو گویا تمام عبادتوں کا ذوق نصیب ہو جاتا ہے۔ پھر دنیا میں ہر روح نے اپنے وجود کے ساتھ مجاہدات برداشت کیے ہوتے ہیں، مختلف بیماریاں برداشت کی ہوتی ہیں جو ان کی ترقی درجات کا سبب بنتی ہیں۔ بعض مقامات قرب الہی کے ایسے ہیں جن کے لیے بیماریاں شرط ہوتی ہیں، تکلیفیں شرط ہوتی ہیں۔ سب سے بارگاہ الہی کے مکرم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر اتنی تکالیف اور مصیبتیں آئیں کہ میرے علاوہ کسی دوسرے نبی پر اتنی نہیں آئی۔ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ شرف شہادت یا قرب شہادت کو پانے کے لیے قتل ہونا پڑتا ہے۔ یعنی بعض مقامات قرب الہی ایسے ہیں جن کے لیے جسمانی بیماریاں یا تکالیف آ جاتی ہیں۔ کافر پہ جو تکلیف آتی ہے وہ از قسم عقوبات ہوتی ہے، یعنی بطور سزا آتی ہے۔ مومن پہ جو آتی ہے وہ گناہگار بھی ہو تو تلافی معافات ہوتی ہے کہ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اس سے، اور اہل اللہ پہ جو آتی ہے وہ باعث ترقی درجات ہوتی ہے۔ یہ 3 درجے ہوتے ہیں تکلیف کے۔ کافر پہ آتی ہے از قسم عقوبات ہوتی ہے، یعنی وہ سزا ہوتی ہے، اس کے کسی کردار کسی گناہ کی سزا ہوتی ہے۔ مومن گناہگار بھی ہو تو اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے کتنے گناہ معاف کرا دیتا ہے، وہ تلافی معافات ہوتی ہے۔
اور جو اللہ کے نیک بندوں پہ آتی ہے وہ باعث ترقی درجات ہوتی ہے۔ تو مختلف مصیبتیں جو انہوں نے دنیا میں دیکھی ہوتی ہیں، جو عند اللہ قبولیت کا سبب بن جاتی ہیں، تو ان کے مختلف انوارات ہوتے ہیں جو ان ارواح کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کا احاطہ کیے ہوتے ہیں۔ تو جب دنیا کے زندہ لوگوں کے ساتھ وہ ملتے ہیں یا وہاں سے گزرتے ہیں یا ان انوارات کا ان پہ پرتو پڑتا ہے، تو اس طرح کی بیماریاں جس جسم میں ہوں سے شفا ہوتی چلی جاتی ہے۔ جو ان کی عند اللہ مجاہدے کے طور پر ان پر بیماری تھی، وہ جب مقبول ہوتی ہے تو اس پر اس طرح کے ایک عجیب انوارات ہوتے ہیں۔ وہ جب اگر ایسی بیماری کسی کو ہے اور اسے لیلۃ القدر نصیب ہو گئی اور وہ ایسی روح اس کے قریب سے گزری یا اس کی معیت یا اس کے انوارات کا پرتو پڑ گیا تو اس کی بیماری بھی ٹھیک ہو گئی۔ یعنی دو فائدے روح انسانی سے ملائکہ سے ایک ہوتا ہے کہ ذوق عبادت پیدا ہوتا ہے، اور ملائکہ چونکہ مختلف ملائکہ مختلف عبادات کرتے ہیں اور عبادت سب کی غذا ہے، ذکر دوام میں معاون ہوتے ہیں ذوق عبادت میں، لیکن جو انسانی ارواح تشریف لاتی ہیں ان سے دو فائدے ہوتے ہیں کہ روحانی صحت بھی ہوتی ہے، جسمانی صحت کا سبب بھی بنتی ہے۔ من کل امر سلام، فرمایا ہر شعبہ زندگی میں سلامتی ہوتی ہے۔ من کل امر سلام، کہیں رزق کی تنگی سے نجات، کہیں قرض سے نجات، کہیں بیماری سے نجات، کہیں مصیبت سے نجات، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف طرح کے ذوق عبادت بھی نصیب ہوتے ہیں۔ یہ حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک یہ عالم یوں ہی رہتا ہے۔ تو ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ ایسا کریم ہے کہ رحمتیں بھی خود برساتا ہے اور دامن بھی بندے کا بڑھا دیتا ہے اگر بندے میں مانگنے کی ہمت ہو۔ مانگنا چاہے کوئی، اپنا سینہ چاک کرے، اپنا دل اس کی بارگاہ میں پیش کرے، اس کے نبی کے قدموں میں رکھ دے، تو اس کی عطا کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم ایسے بد نصیب ہیں، اللہ ہمیں ہدایت دے، کہ ہم نے لیلۃ القدر کو بھی رسم بنا لیا، قوالیاں کرتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، اچھل کود ہوتی ہے، کھایا پیا جاتا ہے، اور 27 کی شب ہم نے اپنی طرف سے مقرر کر لی۔ پوری دنیا میں دیکھ لو ایک سیلاب آیا ہوا ہے، اور کوئی شادی پہ جس طرح ویلیں دی جاتی ہیں اس طرح ویلیں دی جا رہی ہیں، اور گا گا کر پڑا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا تماشے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو حقائق میں عرض کر رہا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص یہ باتیں آپ کو بتائے گا، اس لیے کہ یہ کتابی باتیں نہیں ہیں، یہ جاننے والوں کی باتیں ہیں۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دہلی تشریف لائے اور انہوں نے تقریر کی، پھر ان کو مخالفین بھی بہت تھے، تو کسی نے اعتراض کیا کہ یہ مولوی لوگوں کو خراب کر رہا ہے۔ پھر لوگ بات پہنچانے میں بھی بڑے تیز ہوتے ہیں، کسی نے سنی تو اس نے فوراً جا کر ان کی خدمت میں، وہ جی فلاں مولوی جو تھا وہ کہہ رہا تھا کہ یہ بندہ لوگوں کو خراب کر رہا ہے، تو انہوں نے فرمایا کسی نے ہمیں بھی خراب کیا تھا، اب ہم لوگوں کو کر رہے ہیں۔ تو یہ باتیں وہ ہیں جو کسی سے ہم نے بھی سنی تھی، ہم نے آپ کو سنا دی، آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گی، واعظ نہیں بتائے گا، مطالعہ کرنے والا نہیں بتائے گا۔ مجھے
بعض علماء کے خطوط آئے تفسیر کے بارے میں کہ آپ نے ایسی باتیں لکھ دی ہیں جو پہلے کسی مفسر نے نہیں لکھی، تو میں نے بڑے ادب سے انہیں یہی لکھا کہ حضرت یہ فرمائیے جو میں نے عرض کیا ہے یہ قرآن و حدیث کے فریم ورک کے اندر ہے یا کہیں میں غلطی کر گیا ہوں، اس سے باہر نکل گیا ہوں، تجاوز کر گیا ہوں؟ اگر کہیں سے تجاوز ہے تو بتا دیجئے، اور اگر اس حد کے اندر ہے تو پھر یہ پہلوں کی مرضی، انہوں نے کیوں نہیں بتائیں یہ تو ان سے پوچھیں۔ اللہ نے مجھے بتائی، میں نے بتا دی۔ پھر انہوں نے لکھا کہ یہ باتیں اسرار الہی ہیں اور اسرار ظاہر نہیں کرنے چاہیے۔ میں نے پھر انہیں لکھا کہ مولانا آپ سے زیادہ اللہ مجھے جانتا ہے، اسے پتا تھا اسے بتاؤں گا لوگوں کو بتا دے گا، کم از کم آپ سے زیادہ جانتا ہے، اور وہ یہ بات جانتا تھا کہ میں اسے بتاؤں گا تو یہ ایسا بے وقوف ہے سب کو بتا دے گا، اس نے مجھے بتائی، میں نے بتا دیا، آپ کو کیا گیا؟ تو یہ جو چند باتیں میں نے عرض کی ہیں یہ وہ ہیں جو کسی نے ہمیں بتائی، ہم نے آپ کو بتا دی، اور شاید کتابوں میں نہ ملیں، شاید واعظ میں تقریر میں نہ ملیں، لیکن یہ وہ حقائق ہیں اور وہ انداز ہیں اللہ کی رحمت کے کہ وہ کس کس طرح رحمتیں لٹاتا ہے، اور یہ فیضان ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ کس کس طرح وہ جو آپ کا ارشاد ہے کہ میری مثال ایسی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ارشاد کا مفہوم ہے کہ میری مثال ایسی ہے جیسے جنگل میں کسی نے آگ جلائی ہو اور پتنگ اڑ اڑ کر آ رہے ہوں، پروانے اڑ اڑ کر آ رہے ہوں، اس میں گر رہے ہوں، اور کوئی شخص کھڑا انہیں دونوں ہاتھوں سے پکڑ پکڑ کر آگ میں گرنے سے بچا رہا ہو، میں لوگوں کو اس طرح جہنم سے بچا رہا ہوں۔ اب یہ سارا کیا ہے؟ ماں و شما کو کیا ہم، کیا ہماری حیثیت، کیا ہم اور کیا ہمارے اعمال۔ ہم اپنی شکلیں تو دیکھیں، حلیے تو دیکھیں، اپنا کردار تو دیکھیں، اپنے افکار تو دیکھیں یار۔ ہم تو ترس گئے کہ اے کاش کبھی توبہ نصیب ہو جاتی۔ ہم تو دن میں 100 بار توبہ کرتے ہیں اور 1000 بار توڑتے ہیں، ہم تو دن میں 1000 عہد کرتے ہیں کہ اب یہ نہیں کریں گے، پھر وہی کیا ہوا ہوتا ہے۔ ہماری حیثیت ہی کیا؟ اس دور کے لوگوں کے کھانے کو ہمیں حلال نہیں ملتا، سننے کو سچ نہیں ملتا، جہاں جاؤ جھوٹ کا بازار گرم ہے، اور بنی اسرائیل کی تباہی میں اللہ نے فرض جرم لگا دی تھی، یہ قوم کیوں تباہ ہو گئی، یہ بندر اور خنزیر کیوں بن گئے، ان پر آگ کیوں برسی، یہ زمین میں کیوں دھس گئے، ان پر آسمانوں سے عذاب کیوں آئے، اور بادلوں سے بارش کی بجائے آگ کیوں برسی۔ فرمایا اکالون للسحت وسماعون للکذب، یہ حرام کھاتے تھے اور جھوٹ سنتے تھے۔ اکالون للسحت وسماعون للکذب، یہ حرام کھاتے تھے اور جھوٹ سنتے تھے۔ تو کیا ہمارا کھانا حلال ہے؟ سارا دن جو ہم سنتے ہیں یہ سچ ہے؟ ہماری خبریں سچ ہیں، ہمارے اخبار سچ ہیں، جن مجالس میں ہم بیٹھتے ہیں وہاں سارا سچ بولا جاتا ہے، ہمارا بازار سچ ہے، دکاندار سچ بولتا ہے۔ ہم تو اگر ہمیں دیکھا جائے تو ہمیں تو زمین کو غرق کر لینا چاہیے، وہ ہمیں اٹھا کر کیوں پھرتی؟ آسمان سے ہم پر تو عذاب نازل ہونے چاہیے، لیکن یہ کرم ہے اس کی ذات کا، اور یہ برکت ہے محمد الرسول اللہ کی، آقا نامدار کی، اور اس کرم کو لٹانے کے اور بانٹنے کے انداز دیکھو۔ اس نے ہم جیسوں کے لیے بھی لیلۃ القدر مقرر کر دی،
آسمانوں سے فرشتے اتار دیے، اپنی مقبول بارگاہ ارواح کو اجازت دے دی۔ اب تو یہ سمیٹنے والی بات ہے، کون کتنا سمیٹتا ہے، کون کتنا لیتا ہے، کس کو کیا ملتا ہے۔ لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، جس کو ایک ذرہ بھی ملا اس کے اعمال میں تبدیلی ضرور آئے گی، سوچوں میں تبدیلی آئے گی، فکر میں اور کردار میں تبدیلی آئے گی، رجوع اللہ بڑھے گا، توبہ کو جی چاہے گا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھے گی۔ اللہ کریم سب کو نصیب فرمائے، حاضر و غائب تمام احباب کو، تمام مسلمانوں کو، تمام عالم اسلام کو، اور ان شہیدوں کے درجات بلند تر فرمائے جو تہے تیغ شب قدر سے بھی مل رہے ہیں اور رب شب قدر سے بھی مل رہے ہیں۔ کیا خوش نصیب لوگ جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی آن پہ قربان ہو رہے ہیں، اور اللہ انہیں تباہ کرے جو اسلام کی تباہی کے در پہ ہے، اللہ ان کی جمعیت بکھیر دے اور اللہ ان کے ملکوں کے ٹکڑے کر دے۔